بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جن اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مجھے اور آپ کو، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا؟ لیعبدون ای لیوحدون، اللہ کو اکیلا جانے۔ عبادت، ترجمہ تو عبادت بن رہا ہے، آپ ترجمہ کریں لیوحدونی، اکیلے۔ اگر کوئی شخص عبادت کر رہا ہے لیکن رب کی بھی عبادت کرتا ہے، جبریل کی بھی عبادت کرتا ہے، محمد مصطفیٰ کی بھی عبادت کرتا ہے، جیلانی کی بھی عبادت کرتا ہے، یہ شرک ہے، عبادت نہیں ہے۔ وہ عبادت نہیں جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا جائے، وہ تو وبال جان ہے، وہ تو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ تو اسی لیے صحیح عبادت یہ ہے کہ اللہ کو اکیلے پوجو، ایک اکیلو اللہ۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ آپ سے پہلے سارے نبیوں کو یہ ہم نے وحی کی کہ جا کے قوم کو یہ بات پہنچا دیں، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، کوئی الہ نہیں مگر میں اللہ، فَاعْبُدُونِ، اسی کی پوجا کرو، اس اکیلے کی پوجا کرو۔ اگر اکیلے کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا پھر وہ عبادت نہیں رہے گی، عذاب بن جائے گا۔ غیر اللہ کی عبادت ہمارے اسلام میں نہیں ہے، اس کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا۔ کتاب التوحید میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب التوحید لکھی ہے، سب سے پہلی آیت یہی نکل کی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہماری پیدائش کا مقصد صرف ایک اللہ کی پوجا ہے۔ یاد رکھیے، شرک کو چھوڑ دیجئے، ایک اللہ پر توکل کرنے والے، اس کو ماننے والے بن جائیں، پھر کوئی بھی قوم آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گی۔ توحید میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، میرے بندو میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے تم کو پیدا کیا میری عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے اس لیے نہیں کہہ رہا آؤ نمازیں پڑھو پھر فیس دو تاکہ میرا کھانا پینا چلے۔ ما اريد منهم من رزق، ان سے رزق مجھے نہیں چاہیے۔ وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اس لیے نہیں کہ اس کو پیسے ملیں، ٹیکس ملے، کھانا ملے، نہیں، وہ تو وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ تو کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، وہی ہے جو روزی دینے والا ہے اور بہت بڑی قوت والا ہے، اللہ اکبر، اور زور آور ہے۔ ذو القوہ المتین، قوت والا اور زور آور ہے، وہ رب العالمین ہے، پوری دنیا کو روٹی روزی دینے والا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، آخر میں پھر یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، جو لوگ ظلم کرتے ہیں، نئی بات مانتے، ذنوباً، ایک ہوتا ہے ذنوب مانے گناہ، ایک ہوتا ہے ذنوب کے معنی ڈول، پانی کا ڈول ہوتا ہے نا، یعنی یہاں مراد ڈول بول کے حصہ، ان کے لیے حصہ ہے، ذنوباً مثل ذنوب اصحابہم، حصہ ہے اس ظلم کا جیسے ان کے ساتھیوں کا حصہ تھا۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصے کے مثل حصہ ملے گا۔ ذنوباً کے معنی یہاں پر حصہ، ڈول کہہ کے حصہ مراد لیا ہے۔ فلا یستعجلون، تو یہ لوگ جلدی طلب نہ کریں، یعنی کہتے تھے اے نبی آپ سچے ہیں تو عذاب آ جائے نا، لے آئے اپنا عذاب۔ ایک تو ایسا بھی تھا کہ اگر یہ اسلام سچا ہے تو ہم پر عذاب آ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے تم جلدی مت کرو، جو تمہارے حصہ ہے تم کو مل کے رہے گا۔ فلا یستعجلون فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، پس تباہی ہے، ویل ہے واسطے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس دن کے آنے سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ویل ہے ان لوگوں کے لیے کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من یومہم، وہ دن یعنی قیامت کے دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب وہ آ جائے گا تو پھر ان کا حساب کتاب ہوگا اور ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جلدی کرتے ہو۔